بیہیویئر کی بات کریں ایز اے اسٹیٹ ایز اے نیشن، یا ہم اسی کے اندر اگر ہم ساتھ خاندانی نظام کی بھی بات کریں، اس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، ڈیٹیریوریٹ ہو چکا ہے، جیسے آپ نے مینشن کیا. تو فیکٹرز تو ہمیں پتہ ہے کہ مطلب کیا ایکس وائی زی فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی چیز ہمیں نظر آتی کہ پولیٹیکلی پولرائزڈ سوسائٹی سے ہوتے ہوئے وہ ہمارے خاندانوں تک آ گئی، ٹھیک ہے، مطلب ہماری پولیٹیکل ڈسکورس ڈفرینٹ تھے، اوپینینس ڈفرینٹ تھے، وہ اب ہم لڑتے ہیں اس کے اندر. تو واٹس دا وے فارورڈ گوئنگ ٹو بی ان دس ریگارڈ؟ دس از ایکچولی ون وے آف تھنکنگ. پولیٹیکل جو ایک پولرائزیشن تھی اس کا افیکٹ ہوا ہے کہیں نہ کہیں خاندانوں کے اندر آ کے ہوا ہے، بٹ وہ اتنے مائنیوٹ لیول پہ نہیں ہوا ہے جتنے مائنیوٹ لیول پہ آ کے ریلیشن شپس میں پرابلمس آنا شروع ہو چکی ہیں. اس کی پھر ایک اور وجوہات ہے، لائک لیٹس ٹاک اباؤٹ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ. اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں وہ ڈیٹوریشن کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس میں صرف شاید پولیٹیکل ڈسکورس انٹروین نہ کرتا ہو کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، نواز شریف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے. وہاں پہ فیکٹرز جو سامنے آ رہے ہیں وہ انفیڈیلٹی آ رہا ہے، چیٹنگ آ رہی ہے. وہاں پہ فیکٹر سامنے آ رہے ہیں، لیک آف کمیونیکیشن آ رہی ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ مسئلہ چیٹنگ کے بعد ہے وہ ان لاز ہیں. One of the core reason of divorce amongst couples is in-laws. تو یہ چیزیں، یہ فیکٹرز پلے ہو رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا انڈیویژل ایز این انڈیویژل آپ ٹیکنالوجیکلی ایوالو کر رہے ہیں، آپ کو نئے ٹرینڈز پتہ چل رہے ہیں، لیکن جو آپ کا فیملی سسٹم ہے وہیں کھڑا ہوا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ وہ مس میچ ہے بہت بڑا. انڈیویژل کا فیملی سسٹم کے اندر فٹ ان ہونا وہ ہو نہیں پا رہا، وہ اسکویز ان نہیں ہو پا رہا. تو وہ مس میچ کیا کر رہا ہے، وہ فرکشن پیدا کر رہا ہے، وہ ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے، اور اس سے جو آپ کا فیبرک آف دا سوسائٹی از گیٹنگ افیکٹڈ. اور اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا ریلیشن شپ اور انٹرپرسنل ریلیشن شپ پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، یو آر انیبل ٹو سالو اٹ، اٹ افیکٹس یور ورک ایفیشنسی ایز ویل. Absolutely. It affects your performance as an employee, as a business person, as a government employee as well. آپ کو جس بھی چیز کی ذمہ داری دی گئی ہوئی ہے آپ ویسا ہی بہیو کر رہے ہوتے. فار ایگزامپل جو آدمی، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ اپنے بزنس پہ بہیو کرتے ہو یا جاب پہ بہیو کرتے ہو، ویسا گھر میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا، اگر آپ ایسا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یو آر بینگ ویری پیشنٹ، یو آر بینگ ویری، یو آر اوور پرفارمر، یو آر مور اٹینٹیو، باتیں سنتے ہو ایٹ ورک، سب کچھ سن لیتے ہو نا. گھر پہ نہیں ہوتے ہو آپ جیسا گھر پہ ٹریٹ کرتے ہو اپنے گھر والوں کو یا اپنے اسپاؤس کو، ویسا آپ بزنس کو ٹریٹ کرو، بزنس کا بٹھا بیٹھ جائے گا. ویسا جاب پہ ٹریٹ کرو، آپ کو بہت دوسرے دن نکال دے گا. سو وہ چیز جو چیز آپ کی بالکل ایک اور پرسنالٹی ہوتی ہے گھر پہ، آپ کی باہر ایک اور پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے نا، وہ جو شفٹ ہوتا ہے فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن، شفٹ ہوتا ہے فرام ون پرسنالٹی ٹو اندر ون، وہ آپ کو اوور آل نان پروڈکٹیو بنا دیتا ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں، آپ دیکھیں میرا پرابلم کیا رہا ہے اسکول سے مطلب ایجوکیشن سسٹم سے، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں جو ہم بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. آپ بچے کو الفابیٹ سکھا دو گے، میتھمیٹکس سکھا دو گے، آپ اس کو لینگویجز سکھا دو گے، ٹھیک ہے، آپ لائف کیوں نہیں سکھاتے ہو؟ نائس. Why don't you teach life? Did you learn life? I did not learn life. I and you we might have learned it the hard way. خود سیکھ کے 17-16 سال 20 سال دھکے کھا کے سیکھا ہم نے، پر کیوں نہیں سکھایا، کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ہاؤ ٹو ریزالو کانفلکٹس؟ اگر کانفلکٹ ہو جائے تو ریزالو کیسے کرتے ہیں؟ تو بات ہی نہیں کی جاتی. آرگومنٹ ہو جائے تو when not to turn argument into a spat. فائنینسز کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ کیا فائنینس پڑھایا جاتا ہے؟ میں اکنامکس ایز اے سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہا، میں فائنینس کی بات، ہاؤ ٹو ڈیل ود یور فائنینسز، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا ہارڈ شپس جو آپ کو آگے جا کے ملیں گے، چیلنجز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، ریجیکشن کو کیسے ڈیل کرتے ہیں سکھایا جاتا ہے، فیلئرز کیسے ڈیل کرتے ہیں سکھایا جاتا ہے، سکسیس کو ابزارب کیسے کرتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو سکھائی نہیں جاتی ہیں. ہوتا کیا ہے، آپ ایک مشین جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہو جو ایموشن سے آ رہی ہوتی ہے، نو ایموشنس. اور ایموشنس کا مطلب صرف رومانٹک ایموشن نہیں ہوتا. میں اگر سڑک پہ راہ چلتے کسی کو گرا دیکھوں تو وہ اس کے لیے میرا فیل کرنا یہ بھی میرا ایموشن ہے نا. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں نا کسی انڈیویجول میں سے، اور پھر وہ ایک سیٹ آف گروپ بن جاتا ہے، تو پھر آپ اور میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار حکومت کو احساس نہیں ہے، اس افسر کو احساس نہیں ہے اس بات کا. کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی پڑھائی نہیں ہے آپ نے زندگی سکھائی ہی نہیں ہے. اسے کیا پتا کہ زندگی، کسی اور کی زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے، اس کے کسی ایک ایکٹ سے، اس کے کسی ایک سگنیچر سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ آپ نے زندگی پڑھائی نہیں تھی. آپ نے 2+2=4 والے جو ہے وہ مشینز کریٹ کی تھیں آپ نے، جس کو جو کام اسائن ہوا وہ کام کر رہا ہے. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ از
very important. We all should talk about it. We all should learn it. اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اسماعیل صاحب اس میں ہر walk of life آتا ہے. چاہے وہ کوئی فوجی جنرل ہو, چاہے وہ کوئی جج ہو, پرائم منسٹر ہو, ایک عام ریڑھی بان ہو, ایک عام دکاندار ہو, آپ میں, ہم سب کو ہمارے ریلیشن شپس افیکٹ کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. اور ہمارے بہت سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کانشیسلی ہم بہت سے ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا, بیکاز بیگیج اتنا زیادہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے شاید بچپن کا یا اور ٹرامے کا. ہسبینڈ وائف کا اگر آپ نے انیشلی ذکر کیا اور پرابلمس کا ذکر کیا, تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پریزنٹ ایرا کے اندر ڈویژن اچھی خاصی ہے, زیادہ بڑھتی ہے. طلاق کی ریشو دیکھیں تو وہ بھی بڑھ چکی ہے. ایک طرف آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ امپاورمنٹ ہے, عورت کو کھلا لینا چاہیے, دوسری جانب آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی طلاق ہے تو بس ہو گئی تو ہو گئی, ٹھیک ہے. یا پھر اس میں ورسٹ چیز جو آتی ہے وہ کہتے ہیں عورت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کمپرومائز کری جائے. آپ نے 3 چیزیں بھی مینشن کی تھی, انفیڈیلٹی مینشن کی تھی, ان لاز کے فیکٹر بتائے تھے. تو اس کے اندر اگر عورت کو ہی کمپرومائز کرنا ہے تو پھر why get married in the first place? I'm not advocating and I'm not saying کہ عورت کو کمپرومائز کرنا ہے, عورت کو کمپرومائز کرنا چاہیے. I'm not saying that you are stating this. I'm stating کہ ایسا ہوتا ہے سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی کے اندر ایسا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. تو مطلب اگر ایسا ہی ایکسپیکٹ کیا جانا ہے, یہی ان سے assumptions لگائیے خواتین سے, تو پھر مطلب وہی والا سوال کہ وائی گیٹ میرڈ. مطلب وہ obviously اسلامک اینگل ہے. یہ فینومینا اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے دیٹ کہ اگر مجھے ہی کمپرومائز کرنا ہے, اور آج کیا ہے, آج ایک عورت کے پاس دیر آر اینڈلیس پاسبلٹیز فار اے وومن. ایبسلیوٹلی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ویمن ور ڈیپینڈنٹ, عورتیں ڈیپینڈنٹ ہوا کرتی تھی, اور اس وجہ سے جو ہے وہ عورت ہر چیز برداشت کر لیتی تھی. پاسٹ میں کیا ہوتا تھا, پاسٹ میں ایک اس سے پہلے جب وومن امپاورمنٹ اتنی زیادہ نہیں تھی, دے ہیڈ ٹو انڈیور پین, دے ہیڈ ٹو انڈیور انفیڈیلٹی, دے ہیڈ ٹو انڈیور ان لاز ایز ویل, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا کوئی سنبھالنے والا اس کو نہیں ہوگا. اٹھے گا تو جنازہ اٹھے گا, گھر واپس نہیں جانا, کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے نا. اس کا جنازہ ہی اٹھ سکتا ہے, اس کو کون پالے گا؟ ماں باپ نے ایک دن چلے جانا ہے, بھائیوں نے اپنی شادیاں کر کے اپنی لائف میں بزی ہو جانا ہے, اسے کون پالے گا؟ وہ مجبور تھی. اب اگر وہ فائنینشلی امپاورڈ ہے تو اب فیصلہ اس کے حق میں, اس کے پاس فیصلے کی چھڑی آ چکی ہوئی ہے. شی ہیز دیٹ وانڈ ان ہر ہینڈ کہ میں کیا کروں گی. اب وہ کمپرومائز نہیں کرے گی, اب اس کے پاس بھی آپشنس اویلیبل ہیں. اس چیز نے جہاں عورت کو امپاور بھی کیا ہے, وہاں شادی کے انسٹیٹیوشن کو تھوڑا ویک بھی کر دیا کہیں نہ کہیں. اس کا ایڈورس افیکٹ بھی کہیں نہ کہیں آیا. اس میں آؤں گا. امپاور اگر کیا ہے تو یس, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ یار یہ اور لڑکے کرتے رہتے ہیں, لڑکوں کا گرم خون ہوتا ہے تو وہ چیٹنگ ویٹنگ کر لیتے ہوتے ہیں, ادھر ادھر منہ مار لیتے ہوتے ہیں. بیٹا تم صبر کرو, بیٹا تم جانے دو, یو لیٹ اٹ گو. اب وہ نہیں کرے گی. شی نوز دیٹ شی کین اپنے آپ کو پال سکتی ہے, شی کین بیئر ہر ایکسپینسز. اب آپ کی اس کو ضرورت سے نہیں ہے. اس کو اگر کمپینین چاہیے ہے, آپ اگر چاہیے ہو تو اس کا جو ایموشنل وائڈ ہے یا اس کی جو ایموشنل اسپیس ہے, آپ اس کو فل کرو گے آ کے, اور آپ کی وہ جو انٹیمیٹ نیڈز ہیں وہ ان کو بھی فل کرے گی, آپ کی ایموشنل نیڈز کو بھی فل کرے گی, اور آپ کو گھر کے لیے اگر ایک نرچرنگ وائف مدر چاہیے اپنے بچوں کے لیے, وہ اس نیڈ کو فل کرے گی. عورت کی جو پرائم نیڈ ہوتی ہے نا کسی مرد سے, وہ 2 ہوتی ہیں سر, پروویژن اینڈ پروٹیکشن. وہ پرووائڈ کرے گا اور پروٹیکٹ کرے گا.